بحمد اللہ تعالی رب العالمین کا فضل اور اسی کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج کی اس مبارک شب میں رب العالمین کے دربار میں ہم جمع ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا روشن اور مبارک کلام ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ جب تک صحیح معنوں میں اس کلام سے مسلمانوں کا ربط اور تعلق قائم رہا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے عملی طور پر مسلمان دور ہو گئے اور اللہ کے کلام سے جو نور اور فیض پانا چاہیے اس کی طرف جب ہماری توجہ نہیں رہی تو اس کا نقصان آج ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تو اللہ تبارک و تعالی کا ایسا پیارا کلام ہے کہ جس کے بارے میں صالحین کے ارشادات کا خلاصہ ہے کہ اس کلام سے سچی محبت قائم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو بھی التجا کی جائے، دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے ذریعے دعا اور التجا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہی وہ اللہ تبارک و تعالی کا روشن اور مبارک کلام ہے جس میں ہمیشہ کے لیے ہدایت، نور اور فیض کا ذریعہ ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ہدایت کے نور عطا فرمائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے حقیقی معنوں میں الفت اور محبت قائم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میعاد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وقت مقرر تھا وہ میعاد جب آپ نے پوری کر لی کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر حاضر ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 40 راتیں عبادت میں صرف کی تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے کلام ہو اور اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے احکام عطا فرمائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ قال رب ارنی انظر الیک، کہا کہ اے میرے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہیں کر سکتے۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب گئے تھے تاکہ قوم کے لیے ایسی کتاب، ایسے احکام اللہ تعالی عطا فرما دے جس پر قوم عمل کرے اور رہتی دنیا تک ہدایت ان کے نصیب میں ہو جائے۔
جب تک اس کے اندر تبدیلی نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام کے لیے گئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا گیا وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، کہ فرمایا کہ 30 رات تک مستقل عبادت کرنی ہے، اور پھر 10 کا اضافہ ہوا 40 راتوں کا مسلسل عبادت ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف، مسلسل توجہ رہے، پھر احکام عطا کیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کا کلام ملنا ہے تو اس کے لیے خاص مخصوص مقام پر ہر وقت عبادت میں، اعتکاف میں مصروف رہنا پڑے گا۔ لیکن نبیوں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر مکۃ المکرمہ میں ہوتے تو اللہ کا کلام مکے میں نازل ہو جاتا تھا، اور اللہ کے محبوب مدینہ منورہ میں ہوتے تو کلام الہی مدینہ منورہ میں نازل ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ دیا، اور کوئی وہ ہے کہ کلم اللہ، جس سے اللہ نے کلام فرمایا۔ کیا فرمایا؟ منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات، تیسرے پارے کی ابتدا میں ہے، اور بعض اللہ کے مقبول ہیں، اور ان مقبولوں میں ایک وہ مقبول ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے انبیاء سے عہد وعدہ لیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ جب وہ تشریف لے آئیں تو ان کی تصدیق کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء میں درجات رکھے ہیں، انبیاء میں درجات رکھے ہیں۔ یہاں میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ کے کلام سے نور اور فیض حاصل کرنا ہو تو یہ اصول پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر ذہن میں رکھ لیجیے کہ جب بھی اللہ کے کلام سے نور اور فیض حاصل کرنا ہو تو دو باتوں کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سنیں تو اس کے بارے میں مکمل تحقیق ہو کہ یہ کلام الہی کی یہ آیت کن کے بارے میں ہے اور کس مقصد کے لیے ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سنیں تو دیگر آیات پر نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں اسی چیز کو دوسرے مقام پر کس پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوگی تو یاد رکھیے اللہ کے کلام سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ تیسرے پارے میں یہ ارشاد ہے کہ فضلنا بعدهم علی بعد، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اور پہلے پارے میں یہ ہے کہ فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم فرق نہیں کرتے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان، فرق نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم فضیلت دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ فرق نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی ایک ہی آیت پر نظر رکھ کر یہ کہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں فرق نہیں ہے، کسی کا درجہ بلند نہیں ہے، سب برابر ہیں، تو یاد رکھیے اس نے اللہ کے کلام کو یا تو سمجھا نہیں ہے، یا ممکن ہے
کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام بے نیاز ہے. ہر ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا اس سے فیض اور نور پالے یہ ضروری نہیں ہے. چاہے انسان اس بات کا دعویٰ بھی کر دے کہ میں خدمت قرآن میں مصروف ہوں، لیکن دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل بات تو رب العالمین کا فضل ہے. جس پر اللہ کا فضل ہوگا اس کے سینے کو اللہ کا کلام روشن اور منور کرے گا. تو اگر ایک آیت پر نظر رکھیں اور یہ کہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان، اور یہ کہے کہ یہ کیا بات ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ تو کوئی نہیں، سب نبی برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد جن کے نام کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور قرآن پڑھ کے ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جائے تو اللہ کے کلام سے نور اور فیض نہیں مل سکتا. تو پھر اصول یاد رکھیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، ہر طرف سے یہی صدا ہوگی کہ خلاصہ تراویح ترجمہ اور تفسیر سن لیجئے، لیکن ترجمہ اور تفسیر ہر ایک سے سننا اور ہر ایک قرآن کے فیض سے منور ہو یہ نہیں ہے. قرآن کے فیض سے منور ہونے کے لیے جس ذات پر اللہ نے اس کلام کا نزول فرمایا ہے، باخدا میں صحیح عرض کرتا ہوں، اس ذات مآب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اگر سینے میں ہے تو اللہ کے کلام سے فیض ملے گا، ورنہ اس کلام سے فیض نہیں مل سکتا. تو اصول یاد رکھیں گے تو کبھی بھی دھوکے میں مبتلا نہیں ہوں گے. اصول کیا ہے کہ ایک آیت پر نظر کرنے کے بعد رائے قائم نہیں کرنی. اصول یہ ہے کہ صرف آیت سن کے ترجمے پر گزارا نہیں کرنا. لا نفرق بین احد من رسلی کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. فرمایا کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ کہو تم کہ ہم ایمان لائے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل. لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ کس طرح کہو کہ ہم ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا اسماعیل علیہ السلام دیگر انبیاء پر. یہاں یہ کہتے ہوئے آگے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم نبیوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. ایمان لانے میں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کی جہاں پر بات ہے تو فرمایا کہ بہت سی قومیں ایسی ہوتی تھیں کہ ایک نبی پر ایمان لے آتی تو ایک کا انکار کر دیتی تھی. تو فرمایا یہاں پر کہ یہ جو کہا گیا فرق نہیں کرتے، تو ایمان لانے کی جب بات آتی ہے تو ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. اور جب درجات کی باری آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے فضلنا بعدهم علی بعد، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء میں درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے. لیکن اگر ایک آیت پر نظر کریں اور دوسری آیت کو نظر نہیں کریں گے تو قرآن سے فیض نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی کے کلیم بات کر رہے ہیں تو فرمایا گیا قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو کیا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے وقت میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک.
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کی رات اپنا دیدار عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خاصہ بن گیا۔ خاصہ کسے کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کسی چیز کو خاص ہونا۔ خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ کسی چیز کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اسی میں پائے جائے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے۔ تو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرما کر یہ اللہ تبارک و تعالی نے دو جہاں کے سردار کو یہ خاصیت عطا فرما دی۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دیدار عطا کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی کا دیدار ہوا، میں نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد اقصی گیا، جو حضور کی عظمت کے قائل نہیں تھے انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے ابو بکر صدیق کو کہ آپ نے کیسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں نے ساری سیر کر لی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر آمنہ کے لال نے یہ فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہوگا۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں معراج کروائی گئی ہوتی اور خواب میں یہ سارے معاملات ہوتے تو خواب میں تعجب کی کون سی بات تھی؟ اور خواب دیکھنے کی بنا پر تعجب ہی نہیں ہے۔ اور جب خواب میں تو عام آدمی بھی سیر کر سکتا ہے۔ وہ خواب میں کہتا ہے کہ آج رات خواب میں مدینہ منورہ گیا، بیت اللہ شریف کا میں طواف کر رہا تھا، اور صبح جو ہے اذان کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ ایک عام آدمی آ کر بھی خواب بیان کرے تو ہم یہ کہیں گے کیا بات کرتے ہو بھائی، تمہارے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں تھا، ویزا تم نے کب لیا جو تم پہنچے، اور رات کو تم جو ہے کون سی فلائٹ میں گئے تھے؟ پی آئی اے میں گئے تھے کہ سعودیہ میں گئے تھے، اور واپسی میں تمہیں فلائٹ مل گئی، اور تم نے عمرہ بھی کیا، مدینے کی زیارت بھی کر کے آ گئے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق یہ پی آئی اے اور جدہ ایئرپورٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق خواب سے ہے، اور خواب میں تو لمحے میں آدمی کہاں ہوتا ہے اور لمحے میں کہاں ہوتا ہے۔ تو اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اگر خواب میں یہ تمام معاملات کیے ہوتے تو اس میں تعجب کی کون سی بات تھی؟ اور جب حضور علیہ السلام یہ فرمائے کہ میں خواب میں گیا تھا تو ان منکروں کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ ایک آدمی فطرتاً چاہے بہت زیادہ ذی شعور نہ بھی ہو، تھوڑی بہت عقل بھی رکھتا ہو تو یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے کہ آخر اس بات کے ضمن میں یہ عرض کرتا ہوں میں آپ سے کہ یہی ایک کسوٹی ہے کہ اس کسوٹی پر آپ سمجھ جائیے کہ ایمان والوں کو اللہ نے کیا نعمت عطا کی ہے، جن کے سینوں میں اللہ نے نور قرآن سے منور ہونا لکھ دیا ہے۔ اللہ نے انہیں کیا نعمت عطا کی ہے؟ انہیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ جب حضور کی تعظیم کی ذکر آتا ہے، حضور کی عظمت کا پہلو آتا ہے تو وہ آمنا کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ حق کی راہ کا تعین آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کون حق پہ ہے؟ ہمیں ایسے پتہ چلے کہ جو حضور کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے اللہ نے اسی کے مقدر میں حق کو لکھ دیا ہے۔ کہ جب ہم یہ کہیں کہ حضور نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار عطا کیا تو بتائیے یہ جملہ حضور کی عظمت پر دلالت کرتا ہے یا عظمت پر دلالت نہیں کرتا؟
حضور کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور جو حضور کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے وہی صحابہ کے طریقے پر ہوتا ہے۔ حق کا تعین کتنا آسان ہے، کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا، حق کا تعین دشوار ہو گیا۔ ہم اللہ کے کلام سے فیض حاصل کرنے کا رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کریں تو حق کا تعین تو بہت ہی آسان ہے، حق کا تعین بہت آسان ہے۔ دو باتیں یاد رکھ لیجئے اس ضمن میں بھی، حق کے تعین کے لیے اللہ کی قدرت اور طاقت کو جو ماننے والا ہو اور جو تعظیم مصطفیٰ کو تسلیم کرنے والا ہو وہ حق کی راہ پر ہی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں میں اللہ کا دیدار کیا، تو بتائیے دیدار کس نے کروایا؟ بتائیے کس نے کروایا؟ اللہ نے کروایا۔ طاقت کس کی تھی؟ اختیار کس کا تھا؟ قدرت کس کی تھی؟ کس نے چاہا؟ تو جو اللہ کی قدرت اور طاقت کو تسلیم کرے سمجھ جانا چاہیے کہ حق انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور حضور کی معراج پہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جو دیگر انبیاء میں آپ ممتاز ہو گئے کہ سر کی آنکھوں سے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جملہ حضور کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو بس جب اللہ کی قدرت اور طاقت کو کوئی تسلیم کر لے اور حضور کی تعظیم کو تسلیم کر لے تو حق اسی کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار عطا کیا۔ پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ کس سے ملاقات ہوئی، بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ اس کے بعد ایک سے دو باتیں عرض کر کے آج کی اس رات، حالانکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ 5-7 منٹ معراج کا بیان کرنے کے بعد اس رات کے حوالے سے میں چند باتیں ضروری عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا اور جبریل امین کی پرواز بھی جہاں رک گئی، سدرۃ المنتہا جب یہ مقام آیا، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا فقاب قوسین او ادنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اتنے قریب سے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے کہ 2 قوس 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کسی کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا تھا تو ایک ہی تیر سے 2 کمان ایک ساتھ چھوڑے جاتے تھے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ آج کے بعد یہ معاہدہ ہے، آپس میں یہ پیکٹ ہے اور پختہ معاہدہ ہے کہ جو تمہارے سے قریب ہوگا وہ ہم سے قریب ہوگا، جو تم سے دور ہوگا وہ ہم سے دور ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں عرب کے اسی دستور کے پیش نظر اس شب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ پیارے آج کی رات تمہیں اس اعزاز سے نوازا جاتا ہے کہ جو تمہارے قریب ہوگا وہ ہمارے قریب ہوگا، جو تم سے محبت رکھتا ہوگا وہ ہم سے محبت رکھتا ہوگا، جو تمہاری عظمتوں کا قائل ہوگا وہ ہمارا پیارا ہوگا، اور جو تمہارا نہیں ہوگا وہ ہمارا بھی نہیں ہوگا۔ آج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا ہے، اور قبر میں پھر تیسرا سوال تو ہونا ہی ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ان کی عظمتوں کا چراغ اگر سینے میں روشن ہے تو قبر جنت کا باغ ہے۔ اس مبارک رات جو آپ سے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو اس رات بھی یاد رکھتے ہیں، اور آج رفتہ برفتہ دیکھا جائے تو جتنے ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہود اور نصارہ کی سازشوں کی بنا پر
ہم اپنے محبوب علیہ السلام سے اتنے ہی دور ہو رہے ہیں۔ پچھلے سالوں میں کیا ہم نے کبھی یہ تصور کیا تھا کہ ہماری ماں اور بہنیں بے حیا قسم کے لباس پہن سکتی ہیں؟ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا عورتوں کا انجام، ان کے عذابات کو بھی دکھایا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ خدا کے لیے آج کی اس مبارک رات میں ہم اپنی ذات کا محاسبہ کر لیں، غور کر لیں۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ یہی رہ جائیں گے، لیکن آج کیا ہو گیا ہمیں کہ آج اس عظمتوں والے مہینے میں، رجب کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مہینے کو عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک نے 4 مہینے فرمائے اور اس کی شرح میں حدیث پاک میں رجب کا مہینہ شامل کیا گیا، لیکن آج عظمت والے مہینے کے عظمت کے پیش نظر ہمارے گھر سے آج میں آپ کو براہ راست یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں اور کہتا ہوں، کیا ہمارے گھر سے ٹی وی بند ہوا؟ کس طرح بے حیا مناظر یہود اور نصارہ نے آج ہمارے گھروں میں پہنچا دیے۔ کیا اس مہینے کی تعظیم کی خاطر ہمارے اندر جرت اور ہمت پیدا ہوئی؟ رسول اللہ کی شریعت سے بڑھ کر، اللہ کے محبوب سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ آپ مت گمان یہ کیجئے گا کہ ہری پگڑی یا ہرا امامہ پہننے کے بعد ان کی باتیں تو ہماری سوچ سے ورا ہوتی ہیں، ہم ایسے نہیں بن سکتے۔ رسول اللہ کی شریعت کی باتیں ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہم سے خیر خواہی چاہتے ہیں وہ باتیں ہیں۔ بتائیے اس مہینے کی تعظیم کی خاطر ہمارے اندر جرت، ہمت، غیرت پیدا ہوئی کہ ہمارے گھر سے بھی ٹی وی بند ہو گیا ہو؟ خدا کے لیے سمجھیے اس بات کو۔ ہم ہر وقت اپنے گھروں میں نہیں ہوتے۔ یہ مت سمجھیے کہ ٹی وی پر جو ہے ہم تو صرف دینی پروگرام دیکھ لیتے ہیں۔ میں اس چیز کا مخالف نہیں ہوں، لیکن کیا ہر وقت ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد سے مطمئن ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ اس قدر برائیاں عام ہو گئی ہیں کہ آج اگر ہم اپنے دل کو مطمئن کر لیں کچھ نہیں ہوتا تو الگ بات ہے، ورنہ یہود اور نصارہ ہمیں تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا جملہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب انور کو دکھا دیتا ہے۔ وہ چھوٹا سا جملہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کیا کہے گی، دنیا میں ہمیں رہنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کچھ نہیں دے دے گی۔ قبر میں جب ہم اتار دیے جائیں گے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ قبرستان میں اگر قبر کھودتے ہوئے دیر ہو گئی نا تو گھر والوں کا موڈ آف ہو جائے گا کہ اتنی جلدی ہمیں کیوں لے آئے، یہاں پر انتظار کرنا پڑ رہا ہے، پہلے سے انتظام ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور جیسے ہی قبر میں رکھنے کے بعد اینٹیں برابر ہوئیں، بس اسی وقت فوراً قبرستان سے باہر۔ حالانکہ مستحب تو یہ ہے اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ ایک اونٹ ذبح ہو اور اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، اتنی دیر قبرستان میں ٹھہرنا چاہیے۔ آج کبھی ہم نے دیکھا ہے کبھی کوئی اتنی دیر ٹھہرا ہوگا؟ جب ہم نے نہیں دیکھا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو جن کی شریعت پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بروز قیامت ان کی شفاعت کے لیے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
تو اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ اس معراج کی رات نماز کا تحفہ لے کر آتے ہیں 50 نمازوں کا، تو امتیوں کا خیال آ جاتا ہے کہ یہ نماز 50 نہیں پڑھ سکیں گے، بار بار کم کراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے خیر خواہی کرتے ہیں کہ یہ نماز ادا نہیں کر سکیں گے تو رب العالمین کے نافرمان ہو جائیں گے، میں نمازیں کم کروا دوں۔ لیکن آج ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، فجر کے وقت ہم سوئے ہوئے ہیں، گھروں میں ہمارے بے حیائی اور تباہی کا آلہ ہم نے خود لا کر رکھا ہوا ہے، پھر ہم کہتے ہیں گھر میں جاتے ہیں تو سکون نہیں ہے، گھر میں جاتے ہیں تو اطمینان نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، جو گناہوں کی کثرت میں ڈوب کر جس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، قرآن فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے، یقولون یا لیتنا، وہ یہ کہیں گے افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا ہوتا۔ اس وقت افسوس کرنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہمیں فہم، شعور، دانائی، اختیار عطا فرمایا ہے، ہم اپنے اچھے اور برے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ دنیا کا ایک معمولی نقصان ہمیں بے قرار کر دیتا ہے اور ہم رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جس ڈگر کے ہم چل رہے ہیں، نمازیں ہم سے چھوٹتی ہیں، گھر کی عورتوں کو ہم پردہ نہیں کروا سکتے، جس نیج پہ ہم چل رہے ہیں، اس میں ہمارا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس نقصان کا پھر کوئی تلافی نہیں ہے۔ آج کی اس مبارک شب میں اپنی بہتری کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے، رسول اللہ علیہ السلام امت کے غم میں آنسو کو بہاتے تھے۔ کیا آج کی اس مبارک شب کے پیش نظر میں آپ سے نہ تو کوئی وعدہ لوں گا، نہ ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، میں بھی آپ کی طرح ہی ایک عام سا فرد ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں تو آپ سے آپ کی خیر خواہی کا سوال کر رہا ہوں، اور آپ غور کیجئے کہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کہ آج کی اس شب میں اگر ہم سچی توبہ کر لیں گے تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں جا کر اپنے والدین کا ہاتھ چومتے ہوئے، ان سے بھی معافی طلب کرتے ہوئے، ان کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ بیدار کریں کہ آج ہر ایک کو اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی بڑی فکر ہے کہ میں دنیا میں آسانیاں پیش کر دوں، ان کی قبر و آخرت کی فکر ہم پر لازم ہے۔ گھر پہ جا کر بھی گھر والوں کو بیدار کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع عطا کیا ہے کہ مبارک لمحات ہے، آئندہ آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس شعبان المعظم کے مہینے میں حدیث پاک کے مطابق سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ہم گڑ گڑا کر آج ہی توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو طلب کر لیں۔